بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع انتہائی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ادھر نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے حماس کو کئی برسوں کے لیے کمزور کر دیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے جنگجوؤں کے درمیان حملوں اور جوابی کارروائی کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں غزہ میں 200 سے زیادہ افراد جبکہ اسرائیل میں 12 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تمام اسرائیلی شہریوں کو حفاظت کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں اور توپ خانے سے حملے جاری ہیں، جبکہ حماس کی طرف سے بھی اسرائیل میں راکٹ اور مارٹر گولوں سے جوابی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق منگل کی رات اسرائیلی شہر اشدود اور اسقلان پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل جنوبی اسرائیل میں فلسطینی حملوں میں 2 تھائی باشندے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 4 فلسطینی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ فرانس نے مصر اور اردن کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے، جس میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ابھی تک سلامتی کونسل کی قرارداد کے مشترکہ اعلامیے کو روک رکھا ہے، لیکن اس نے اور یورپی یونین نے خطے میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل نے منگل کے روز اعلان کیا تھا کہ اس نے غزہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے کم از کم 150 ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرنے والے حماس نے ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی تعداد کا اعلان نہیں کیا ہے۔ غزہ کے صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 100 خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے راکٹ حملوں میں 2 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 52,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور ان میں سے بیشتر سکولوں میں رہائش رکھنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی ایک خبر کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینی گروہ حماس کی جانب سے قائم کردہ زیر زمین سرنگوں کے نیٹ ورک پر مزید حملوں کی تیاری کر رہی ہے۔ کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کے ترجمان نے کہا ہے کہ آپریشن میں نئے مقامات پر فضائی حملے کیے جائیں گے۔ IDF نے کہا درجنوں ایسے اہداف کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں اور حماس کی ایک 15 کلومیٹر طویل زیر زمین سرنگ تباہ کر دی ہے۔ زیر زمین سرنگوں کو نشانہ بنانا اسرائیلی فضائی حملوں کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ IDF کے ترجمان نے اس سے قبل کہا تھا کہ ہم سیز فائر کی بات نہیں کر رہے، ہمارا دھیان صرف فائرنگ پر ہے۔ غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی فضائی حملے کے بعد ایک گودام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رویٹرز کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ منگل کی شب کے دوران ایک شیل اس عمارت پر لگا تھا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس گودام کو نشانہ کیوں بنایا گیا ہے۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فائر فائٹرز اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور گودام میں موجود سامان کو بچانے کے لیے عملہ متحرک ہے۔ ناروے کی ایک امدادی تنظیم نے بتایا کہ غزہ میں جاری حملوں میں بچوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے، جو اس کے زیر اثر ایک امدادی منصوبے کا حصہ تھے۔ ناروے ریفیوجی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جان کر افسوس ہوا ہے کہ ہم صدمے سے گزرنے والے ان بچوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ گھروں میں تھے اور انہیں لگا تھا کہ وہ وہاں محفوظ ہوں گے۔ غزہ میں اس حالیہ کشیدگی کی ابتدا سے اب تک کم از کم 2 اسرائیلی بچے حماس کے راکٹ حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ غربی کنارے میں قائم فلسطینی سیاسی جماعت کے رہنما مصطفیٰ البرغوثی نے BBC کو بتایا کہ فلسطینی عوام سیز فائر کے لیے تیار ہے، مگر اسرائیل سیز فائر ہونے نہیں دیتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ حماس اور دیگر فلسطینی جنگجو گروہوں کی جانب سے راکٹ حملے روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے شہریوں کے لیے قیام امن تک فضائی حملے جاری رہیں گے۔ کے برعکس
مصطفیٰ البروتی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے F-16 طیاروں کے ذریعے فضائی حملے اور راکٹ داغنا جاری رکھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ سیز فائر کا مطلب ہے کوئی راکٹ نہیں داغے گا، یعنی دونوں فریقین میں سے کوئی بھی حملے نہیں کرے گا۔ چانسلر انگلا میرکل اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے غزہ میں اسرائیلی اور فلسطینی جنگجوؤں کے مابین جاری کشیدگی کے دوران فوری طور پر سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کی جانب سے اس نوعیت کے سوالات کا سامنا ہے کہ امریکہ آخر اسرائیل کو کتنی امداد دیتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ سینیٹر برنی نے کہا ہے کہ ہمیں تقریباً $4 ارب سالانہ جو ہم اسرائیل کو دیتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو $3.8 ارب کی امداد دی تھی۔ یہ امداد اوباما انتظامیہ کے اس طویل مدتی وعدے کی تکمیل کا حصہ ہے جو سن 2028 تک جاری رہے گی۔ کانگریس ریسرچ سروس کے مطابق اس امداد کا اکثریتی حصہ فوجی معاونت کے لیے ہے۔ اس سے اسرائیل کا دفاعی نظام مضبوط کیا گیا ہے۔ اس پیسے کی مدد سے اسرائیل اب دنیا کی جدید ترین فوجوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل نے اس پیسے کے ذریعے F-35 طیارے خریدے اور 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو میزائل کا دفاع کرنے والے نظام کے لیے $50 کروڑ دیے۔ اس میں اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم کے لیے سرمایہ کاری بھی شامل ہے جو داغے گئے راکٹ حملوں کو روکتا ہے۔ 2011 سے امریکہ نے اسرائیل کو آئرن ڈوم کے لیے $1.6 ارب جاری کیے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اسرائیل نے امریکہ سے سب سے زیادہ غیر ملکی امداد وصول کی ہے۔ در اثنا صدر بائیڈن نے اقوام متحدہ کے لیے $23.50 کروڑ کی امداد بحال کر دی ہے جس سے فلسطینی پناہ گزین کی مدد کی جاتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ امداد 2018 میں روک دی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ریڈار پر غزہ میں ہزاروں مزید اہداف ایسے ہیں جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے مطابق انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ IDF کا منصوبہ یہ ہے کہ حماس پر حملے جاری رکھے جائیں اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم مکمل طور پر اور طویل دورانی کے لیے امن قائم نہ کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ IDF نے سرحدوں پر تعیناتیاں کر دی ہیں اور وہ تیار ہیں اور اسرائیل کے شہریوں یا اس کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے غیر ملکی عناصر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں سے انفراسٹرکچر کو ہونے والے نقصان کے بعد مصر کا کہنا ہے کہ وہ یہاں تعمیر نو کے لیے $50 کروڑ کی امداد دے گا۔ مصر کے صدر کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ تعمیر نو کے لیے ان کو وہاں رسائی فراہم کریں گے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب مصری صدر عبدالفتاح نے پیرس میں اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ لندن میں ایک پولیس اہلکار نے احتجاجی مظاہرے کے دوران فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگایا جس کے بعد ان سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اہلکار کی شناخت نہیں ہو سکی تاہم ان کی کئی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی گئی تھی۔ لندن پولیس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ مثبت طریقے سے تعاون کریں تاہم انہیں اس مظاہرے میں حصہ لینے یا سیاسی موقف اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فلسطین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ شب ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کی پٹی میں شہری عمارتوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے مغربی حصے میں واقع علاقے میں اپنے حملوں سے سڑکوں کو نقصان پہنچایا اور مختلف اضلاع میں بھی حملے کیے۔ خبر کے مطابق شہریوں کے گھروں پر 50 سے زیادہ حملے کیے گئے تاہم حکام نے کہا کہ ان میں سے کسی کی موت نہیں ہوئی۔ واضح رہے کہ پیر کو رات گئے اسرائیلی حملوں میں غزہ میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرنے والی واحد لیب کو تباہ کر دیا گیا اور ہلال احمر کے دفتر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقامی میڈیا کو گزشتہ شب کیے جانے والے حملوں سے آگاہ کیا ہے جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ حملوں کی مدد سے عسکریت پسند گروہ حماس کے میٹرو نامی سرنگوں کے نیٹ ورک میں سے 10-15 کلومیٹر کی سرنگوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے 60 جنگی طیاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔